بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، ابھی ہم اپنے واٹس ایپ کے گروپ درجہ ختم نبوت میں حاضر ہیں۔ اس جگہ پہ سوالات کیے جاتے ہیں اور ہم جواب دیا کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن اور ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ سید مبشر رضا حاضر ہوں۔ تنویر چھینا صاحب کا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد محترم شاہ جی، میرا ایک سوال ہے۔ مرزا غلام قادیانی اپنی روحانی خزانوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے متعلق لکھتا ہے کہ 4 دفعہ لکھتا ہے کہ اس کی قبر، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کشمیر سری نگر میں ہے۔ روحانی خزانے کی جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 235 ہے۔ پھر وہ ایک اور جگہ پہ لکھتا ہے، روحانی خزانے کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296 ہے، وہ لکھتا ہے کہ حدیثہ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ بلاد شام میں ہے۔ اسی جلد کی صفحہ نمبر 299 پہ لکھتا ہے کہ حدیثہ علیہ السلام کی قبر بلاد قدوس میں ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ لکھتا ہے، روحانی خزانے کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 353 ہے، وہ لکھتا ہے کہ حدیثہ علیہ السلام اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا۔ تو میرا سوال یہ ہے، ان چاروں میں وہ 4 جگہ پہ لکھتا ہے حدیثہ علیہ السلام کی قبر ہے، تو مشہور جو اس نے کیا ہے وہ کشمیر سری نگر کو مشہور کیا ہے کہ جو وہاں پہ حدیثہ علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ صدر محترم مرزا صاحب نے خود مشہور کیا تھا کشمیر کی، اس کی کیا وجہ تھی، یا اس کے بعد کی جو جماعت تھی، ان کے جو لیڈر تھے، انہوں نے یہ کشمیر کی سری نگر کی قبر کو مشہور کیا ہے؟ اس کا کیا پس منظر تھا، اس کی کیا وجوہات تھی کہ صرف کشمیر کو ہی جو مشہور کیا گیا ہے، باقی 3 جگہوں پہ جو قبروں کا ذکر کیا ہے مرزا صاحب نے، ان کو کیوں نہیں مشہور کیا، یا ان سے وہاں کی قبروں کو کیوں نہیں کوئی چنی گئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ میرا سوال ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی، اللہ حافظ۔ جی وعلیکم السلام۔ تنویر بھائی، گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے حوالے دیے ہیں پہلے تو ہم وہ دکھانا چاہیں گے اور اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلاد شام میں ہے، اس کا حوالہ یہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 296، اتمام الحجہ رسالے کا نام ہے۔ اور لطف تو یہ کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، روحانی خزائن جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 299 ہے۔ اس میں جی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدہ قدس میں ہے۔ پہلے شام میں تھی قبر، اب یروشلم میں آ گئی ہے اور اب تک موجود ہے۔ بلدہ قدس کا نام یروشلم تھا اور اس کو بھی یروشلم بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب کلا بازی لگا کے یہ یروشلم میں آگے بڑھتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 351 ہے۔ بلکہ ہم لوگ جس قبر کو سری نگر کشمیر میں حضرت عیسیٰ کی قبر کہتے ہیں، پس کچھ شک نہیں کہ یہ قبر جو کشمیر میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، کشمیر میں اب آ گئے ہیں جی۔ روحانی خزائن جلد 10 ہے اور صفحہ 309 کے اوپر کہتے ہیں جی ہاں، بلاد شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی پرستش ہوتی ہے۔ یہاں پھر شام میں واپس چلے گئے۔ یہاں پہ آگے جناب روحانی خزائن جلد 14 ہے، صفحہ 212 ہے۔ یہاں یوزاسیف نبی کی قبر اور عیسیٰ صاحب کی قبر بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، یہ غالباً عراق کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 103 ہے، تحفۃ الندوہ ہے رسالے کا نام۔ ازاں بعد کشمیر میں حضرت عیسیٰ کی قبر بھی پیدا ہو گئی اور حضرت عیسیٰ کی وفات کی گواہی دیتی ہے، قبر ان کی کشمیر میں بتلاتی ہے۔ یہ حوالہ اور آخری حوالہ یہ دیکھیں جی، انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا باقاعدہ جو ہے نا
سری نگر کشمیر کا نقشہ بھی بنا کے یہ پیش کیا ہے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ گے، فلاں محلے میں یہ گلیاں ہیں، فلاں گلی سے انٹر ہوگے، آگے جاؤ گے یہ کھلا سا سین آئے گا، یہ دیکھیں نا سہن روزہ، اور آگے پھر ادھر سے ایسے ٹرن ہونا ہے تھوڑا سا، یہ گیٹ آئے گا، گیٹ آگے ایسے ہوں گے، ایک اور گیٹ آئے گا، گیٹ کے اندر جائیں گے تو یہ آگے جا کے سامنے ہی آپ کو قبر نظر آ جائے گی۔ ایک چھوٹی سی قبر اور بھی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ساری آپ دیکھ لیں۔ یہ نصیر الدین صاحب کی بھی قبر ہے، اور ادھر پھر آگے ساری وہ قبریں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا نقشہ۔ اب آ جائیں اسی سوال کے اوپر، اور میں آپ کو عرض یہ کروں کہ دراصل مرزا صاحب نے جب اپنی یہ کتاب لکھی تو اس میں لکھ دیا کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہے۔ اب چونکہ مرزا غلام قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا تھا، کسی نہ کسی صورت میں مار کے ان کی ایک قبر بھی بنانی تھی، اور پھر اصل ڈرامہ تو یہ تھا نا کہ عیسیٰ کو پہلے مارا جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کی سیٹ کے اوپر خود بیٹھا جائے، اور قرآن اور حدیث میں جس عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس سیٹ کے اوپر خود قبضہ کیا جائے اور اپنے آپ کو فٹ کیا جائے۔ تو اب مرزا نے یہ ایک طریقہ کار ایجاد کیا کہ بھائی ان کی قبر بھی کہیں بنائی جائے اور لوگوں کے اندر یہ مشہور کیا جائے، کیونکہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ افواہ رجال ایک ایسا تیر بہدف ہے کہ بس بندہ جو ہے نا اس کا عقل جو ہے نا موف ہو جاتی ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ تو افواہ رجال سے کئی ایسی جھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پھر بات کا بتنگڑ بن جایا کرتی ہیں۔ تو مرزا نے بھی کوئی اس سیاست پہ عمل کیا اور لوگوں میں مشہور کیا کہ لو جی، پہلے تو اس نے یہ کتاب میں لکھا شام کے اندر قبر ہے، اب وہ نا اگلی جب کتاب یا سال 2 سال کے بعد نا مرزا بھول گیا کہ میں اپنی فلاں کتاب میں کیا لکھ کے آیا تھا، اس نے کہہ دیا لو جی یروشلم میں قبر ہے حضرت عیسیٰ کی۔ اب وہ اس کو بھی 2 3 4 سال ہو گئے، تو پھر مرزا قادیانی بھول گیا تھا کہ میں نے اپنی پرانی کتابوں میں کیا لکھا تھا۔ اب وہ اس کا وہ جناب ذہن پڑا ادھر کشمیر میں، اس نے کہا کیوں نہ کشمیر کے اندر ایک قبر ایجاد کی جائے۔ مرزا نے کہہ دیا لو بھائی کشمیر کے اندر قبر ہے۔ اب وہ اس کے اوپر پکا ہو گیا، اس نے کہا نہیں کشمیر کے اندر ہی قبر ہے، پھر لوگوں کو نقشہ بنا کے بھی پیش کیا کہ یہ دیکھو فلاں جگہ جا کے دیکھو تمہیں قبر مل جائے گی۔ اب یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ کشمیر کوئی دنیا کا کوئی وہ عجوبہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی انوکھی چیز ہو، وہ کوئی بھی اس سے جو ہے نا واقف نہ ہو، یا کوئی ایسا کوئی خزانہ تو نہیں ہے بھائی کہ بھائی وہ اس کو 7 صندوقوں کے اندر چھپا کے رکھا ہو، کوئی کھول کے دیکھ بھی نہ سکے۔ کشمیر کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ کنیکٹ ہیں، وہ فیس بک کے اوپر آپ کو یوٹیوب پہ وغیرہ وغیرہ مل جائیں گے۔ آپ کو میں عرض کروں کہ دنیا جو ہے نا اتنی تیز رفتار ہوگی کہ اب اگر کوئی ایک افواہ پھیلائے گا نا، ایک افواہ پھیلائے گا، 2 منٹوں میں اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ 2 منٹوں کے اندر اگر وہاں کے قریبی کوئی لوگ ہیں فوری طور پہ آپ کو بتائیں گے اچھا یہ یہاں ہے، حتیٰ کہ تصویریں تک ویڈیو تک آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ لو جی فلاں جگہ یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ اس کی حقیقت ہے۔ کشمیر کے کوئی ہزاروں کی تعداد میں تو ہمارے دوست ہیں اور جو رابطے میں ہیں اور باقاعدہ جو ہے نا وہ ملا خان یار کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے اس چیز کا قول کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو قبر تو دور کی نام، یہاں تو دور دور تک کوئی قبر کا نام و نشان نہیں ہے، اور ہم آباؤ اجداد سے یہاں رہ رہے ہیں، کبھی ہم نے سنا نہیں، کوئی کشمیر کی کسی کتاب میں نہیں لکھا، کہیں کوئی ہسٹری کی کتاب میں نہیں لکھا، کوئی کہیں ہوتا ہے نا کوئی ڈاکومنٹری بنی ہو وہاں وہ باقاعدہ قبر دکھائی گئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مرزائیوں نے ایک ڈرامہ رچایا تھا، وہ یوٹیوب کے اندر بھی موجود ہے، وہ ایسے ہی افواہ بنائی، اور پتہ نہیں کوئی ایک قبر چھوٹی سی بنا کے نا اور باقاعدہ کیمرہ پکڑ کے اور 2 بندے آگے جاتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی قبر، یہ ملا خان یار میں ہم اب پہنچ چکے ہیں، یہ دیکھو حضرت عیسیٰ کی قبر یہ۔ حالانکہ وہ بھائی وہ قبر تو وہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں وہاں ہے ہی کوئی نہیں، تو تم لوگوں نے وہ کہاں سے ایجاد کر لی ہے؟ یہ اصل میں ڈرامہ ہے، یہ گھر بیٹھ کے وہ ایک سین تیار کیا گیا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے وہ نا ایک وہ بنا کے قبر اور لوگوں کو یہ ظاہر کیا گیا۔ یہ اصل میں یہ سب دجل فریب انہوں نے مرزا قادیانی سے سیکھے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی اصل میں یہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ بھائی وہ زور کیوں دیتا ہے، مرزا نہیں زور دیتا، یہ آج کل کے جو مرزائی ہیں یہ زور دیتے ہیں کہ خان یار میں جا کے دیکھو۔ اب وہ ہے پہلے مقبوضہ کشمیر ہے،
وہ مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں تو جانے پہ پابندی ہے۔ مرزئی اس چیز کا زور دیتے ہیں کہ وہاں اب جا کے کون تحقیق کرے گا، وہاں تو گولیاں چل رہی ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اب وہاں کوئی تحقیق کرنے کے لیے جانا بھی چاہے تو کوئی جا تو سکتا نہیں ہے۔ اب چلو کوئی دنیا کو کوئی ایسا خطہ اب مرزے نے چونکہ کہہ دیا تھا کشمیر، اب کشمیر کے اوپر ڈٹ جاؤ، کیونکہ وہاں تو کوئی جا نہیں سکتا۔ اگر تو ہم نے کہہ دیا شام، تو اب شام میں بھی لوگ موجود ہیں، وہاں تو آزادی ہے۔ اب یہاں اگر جناب علی محترم یروشلم ہے، وہاں بھی اگر کوئی جانا چاہے تو اب بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کوئی ایسی جگہ کی تلاش کی جائے کہ جہاں پہ بھائی وہ کوئی جانا چاہے تو نہ جا سکے، یعنی اس کے لیے کم از کم دقت ضرور ہو۔ تو یہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہے اور حضرت عیسیٰ کو پہلے مارا اور اس کے بعد جو ہے نا کشمیر کے اندر قبر بنائی، اور پھر اس کے اوپر اب مصر ہے کہ نہیں کشمیر کے اندر ہی ہے، کشمیر کے اندر ہی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی تنویر صاحب، اور یہ حوالہ جات بھی آپ نے دیکھ لیے۔ آخر میں پیغام وہ یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہم آن لائن عالم دین کورس کروایا کرتے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا سے کثیر طلباء اور طالبات ہمارے پاس زیر تعلیم ہے، اور جناب من درس نظامی کورس جو 8 سال کا ہوتا ہے وہ ہم 4 سال کے اندر کروا رہے ہیں، 4 سال کے اندر عالم دین کورس کروا رہے ہیں۔ اس طریقے سے 3 ماہ کا عربی گرامر کورس بھی کرواتے ہیں ہم واٹس ایپ کے اوپر۔ اب تو آپ کاروباری لوگ ہیں، مصروف لوگ ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ سہولت ہم نے دی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے علم دین حاصل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کے آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، آپ کو واٹس ایپ کے اوپر ہی سبق مل جایا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی آپ سوال کر لیجئے گا، بار بار رپیٹ کر کے سبق سنیں، تو کوئی اتنا آسان ہے، علم دین سیکھنا بہت آسان ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ ہم نے ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے، اس کا بھی اعلان کیا ہے، دعا کریں اللہ کوئی مخیر حضرات عطا کر دے، کوئی آسانیاں مہیا ہو جائیں۔ جناب کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک بلڈنگ بنانے کا ارادہ ہے جس میں تقابل دیان کے طلباء اور طالبات تیار کیے جائیں گے، تقابل دیان کا مطالعہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں رد یہودیت، عیسائیت، ہندو اور جناب رد قادیانیت اور اس قسم کا جو بھی اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ سکھائے جائیں گے۔ یہ سارا ہمارا پروجیکٹ کے اندر شامل ہے، اور ارادہ ہے کہ کوئی ایک کنال کے اوپر کوئی جگہ لے کے کوئی اس کی بلڈنگ تیار کر کے اس میں جو ہے نا تقابل ادیان کا مطالعہ کروایا جائے۔ تو جناب اس پروجیکٹ میں بھی ہمارے معاون بنیں، مخیر حضرات توجہ کریں، کسی کے پاس کوئی جگہ ہو تو کوئی ہدیہ کرنا چاہے تو رابطہ کریں، اللہ کرے سبحان اللہ یہ کام جلدی جلدی ہو جائے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے یہ، اور تقابل ادیان کے اوپر مدرسے اور ادارے نہیں ہیں، کوئی پوری دنیا میں اگر ہم توجہ کرتے ہیں تو شاید کوئی اکا دکا ہو، تو بہت ضرورت ہے اس قسم کے علماء تیار کرنے کی ضرورت ہے جس میں تقابل ادیان کا مطالعہ ہو، اور وہاں پہ ڈبیٹرز تیار ہوں، باقاعدہ مناظرین تیار ہوں۔ بہت شکریہ جی، یہ پیغام تھا، اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔